الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہادر شاہ ظفر کی غزل کے آخری دو اشعار کی تشریح مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ پہلے اشعار: کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ کہہ دو، کسی کو کہنا، حسرتیں، ارمان، تمنا، آرزو، کہیں اور کسی اور جگہ، جا بسیں، جا کر رہیں، اتنی جگہ یعنی کہ جگہ سے مراد اتنا زمین کا ٹکڑا، کہاں ہے، کدھر ہے، دل، سینے میں، جگر میں، داغدار کہیں گے غمزدہ کو، صدمے والا، افسوس سے بھرا ہوا۔ تو اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ بہادر شاہ ظفر اس شعر میں کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو خواہشیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، ان سے کہو کہ اب وہ میرے دل سے نکل جائیں، کیونکہ میرے دل میں پہلے ہی غم، افسوس اتنے زیادہ ہیں کہ اب اور غموں کے لیے، افسوس کے لیے، صدموں کے لیے میرے سینے میں کسی بھی قسم کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے، لہذا یہ غم اور یہ افسردگیاں اب میرے سینے سے نکلیں اور کہیں اور جائیں۔ میں پہلے ہی ان سے بھرا ہوا ہوں، میرا سینہ پہلے ہی غم سے، افسوس سے، دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ دوسرا شعر: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو بد نصیب کہتے ہیں بری قسمت، برا نصیب، اور دفن کہتے ہیں کہ جہاں آپ کو مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے، یعنی مدفن کی جگہ۔ 2 گز تھوڑی سی جگہ، زمین جگہ کو کہیں گے، نہ ملی، نہیں مل سکی، میرے نصیب میں نہ تھی۔ کوئے کہتے ہیں گلی کو، یار کہتے ہیں دوست کو، محبوب کو، ساتھی کو۔ تو تشریح اس طرح ہوگی، بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ میری بد نصیبی کی حالت دیکھیں کہ میں ایک بادشاہ تھا، میں نے دہلی میں اپنی ساری زندگی گزاری، وہاں میں نے حکومت کی، ہندوستان کے اوپر میں بادشاہ تھا، لیکن میری بد نصیبی کہ مجھے ہندوستان میں دفن ہونا بھی نصیب نہ ہوا، اور آج میں برما میں، رنگون میں، جس جیل میں بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے رکھا، اسی میں وہ فوت ہوئے اور وہاں ہی ان کو برما میں ہی دفن کیا گیا۔ تو بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ مجھے میری بد نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ جہاں میں نے زندگی گزاری، بچپن گزارا، جوانی گزاری، حکومت کی، وہاں میں دفن نہیں ہوا، اور ایک دوسری سرزمین میں برما میں جا کے دفن ہوا۔ اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر اپنی افسردگی، اپنی جو ان کی پریشانی تھی، اس کی انتہا پر تھے، یعنی ان اشعار سے ان کی افسردگی کا پتہ بھی چلتا ہے، وہ کتنے افسردہ تھے، کتنے پریشان تھے، کتنے ان کے اندر درد تھا، کتنی ٹیس تھی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں میں نے حکومت کی، جہاں میں بڑا ہوا، جہاں میں نے زندگی گزاری، جس جگہ میں نے دفن ہونے کی خواہش کی، تو وہ میری خواہش دفن ہونے والی بھی پوری نہ ہوئی۔ اور یہ کیوں نہیں پوری ہوتی کہ جب مسلمانوں نے شمشیر و سنا کو چھوڑ دیا اور طاؤس و رباب کو پکڑ لیا۔ شمشیر و سنا یعنی جنگ و جدل، اپنا دفاع۔ جب بھی مسلمانوں نے اپنے دفاع کو مضبوط کیا، جنگ کے لیے ہمہ وقت تیار رہے، اس وقت تک انہوں نے حکومتیں کی، اور جب وہ ناچنا گانا اور شراب نوشی میں لگ گئے تو پھر ان کے سامنے ان کے بچوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور انہیں بیڑیاں پہنا کے جیلوں میں ڈالا گیا۔ اور اس کی واضح مثال بہادر شاہ ظفر کی آپ کے سامنے ہے کہ اس سے قبل بابر بادشاہ تھا جو اس کا فورس فادر تھا، بڑا تھا۔ بابر اتنا بہادر شخص تھا کہ اس نے آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پہ حکومت کر لی۔ اب وہ بھی بادشاہ تھا اور بہادر شاہ ظفر بھی بادشاہ تھا۔ فرق کیا تھا کہ اس نے شمشیر، گھوڑے، طاقت حاصل کی، اور انہوں نے گانا بجانا اور کمرے میں رہ کر زندگی گزاری۔ انہوں نے عزت کے ساتھ موت پائی اور انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنا دفاع، اپنے ملک کا دفاع مضبوط کرنا ہے، تب ہم ایک باوقار، عزت دار قوم کی طرح دنیا میں رہیں گے۔ تو یہاں پہ جو استعارے اس غزل میں استعمال ہوئے ہیں وہ دیکھیں، سیاہ سے مراد انگریز ہے، باغباں سے مراد اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات۔ بلبل شاعر نے خود کو کہا ہے۔ اور مرکب کس کو کہیں گے؟ مرکب کی کوئی تعریف کرے تو مرکب کی تعریف یہ ہوگی 2 یا 2 سے زیادہ بامانی الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، یا اس کو کلام بھی کہتے ہیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ بامانی الفاظ کا مجموعہ مرکب یا کہ کلام کہلاتا ہے۔
اور جو یہاں پہ مرکبات ہیں اس کی تفصیلات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن مرکبات کس طرح، جیسے ایک لفظ ہے عشق، ایک لفظ ہے غم، مضبوط، چار، بد نصیب، شاعر، عمر، دراز، دیوار، یہ لفظ ہیں اور بامانی لفظ ہیں۔ اب ان سے مرکب کیسے بنے گا؟ مرکب بنے گا بد نصیب شاعر ہم لکھیں تو یہ مرکب ہے، عمر دراز لکھ دیں تو یہ مرکب ہے، 4 دن لکھیں گے تو یہ مرکب ہے، غم عاشقی لکھیں گے، غم عشق لکھیں گے تو یہ مرکب ہے، مضبوط دیوار لکھیں تو یہ مرکب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس غزل میں قافیے کون کون سے تھے؟ پائیدار تھا، دیار تھا، انتظار تھا، داغدار تھا، یار تھا اور بہار تھا۔ کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ تشبیہ اور استعارے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو استعارہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز مانگنا یا ادھار لے لینا۔ تشبیہ میں ہم ایک چیز کو کسی خوبی یعنی صفت کی وجہ سے دوسری چیز کی طرح یا دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں، جبکہ استعارہ میں ہم پہلی چیز کو ہو بہو دوسری چیز قرار دیتے ہیں، یعنی ہم کسی بھی چیز کی تمام صفات مستعار لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں اور دوسری چیز کو دے دیتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں نرگس، اور نرگس کہہ کر آنکھ مراد لیتے ہیں۔ ہم کسی شخص کو شیر کہہ دیتے ہیں اور ڈائریکٹ کہتے ہیں، جیسے کل میں نے مثال دی تھی کہ عمران شیر ہے تو یہ استعارہ ہے، اور جب میں کہوں گا عمران شیر کی طرح ہے تو یہ تشبیہ ہوگی۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ 2 اشعار، اور یہ ہماری غزل ختم بھی ہو گئی ہے۔ ان اشعار سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاش نہیں ہونے دینا۔ یعنی اگر زندگی آپ نے عزت دار لوگوں کی طرح دنیا میں جینی ہے تو پھر آپ کو ہر وقت موت کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ باوقار لوگ وہ ہوتے ہیں جو موت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ یہ ڈاکو، یہ چور ہم سے کب پیسہ کھینچتے ہیں؟ جب ہم مرنا نہیں چاہتے، جب ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم زندہ رہیں، تو ڈاکو اور چور ہمارے جیبوں سے پیسے چھین لیتے ہیں۔ وہ ہمارے خوف کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے خوف کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب ہم ڈاکو کے ساتھ نہ چھیننے میں اور اپنا دفاع مضبوط رکھیں تو ڈاکو بھی بھاگ جائیں گے۔ بہرحال یہ کافی تفصیلات ہیں، یہ اشعار ہیں، ان کے معنی بھی ہیں۔ اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔